حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت داستان ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اللہ نے دکھانا تھا. تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران میری نگاہ اچانک ایک خاتون پر پڑی جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. تو جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی جو کیفیت تھی میں وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا. اور پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ لگتا ہے کہ کبھی اس خاتون کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی جب ہی اتنا مطمئن چہرہ ان کا ہے. اگر تکلیف پہنچی ہوتی تو آج کیفیت کچھ اور ہوتی. تو یہ جو انہوں نے اپنے آپ سے کہا کچھ آواز سے، اس خاتون تک یہ آواز ان کی چلی گئی. تو وہ خاتون جو طواف فرما رہی تھی، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمانے لگی کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا کہ میرا جو یہ مطمئن چہرہ ہے، یہ مطمئن چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ شاید مجھے میری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے سمجھنے میں غلطی کر دی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، حالانکہ بات اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے. تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ اگر بات اس کے خلاف ہے تو مجھے تم بتاؤ کہ آخر تمہارا حال کیا ہے. تو اس عورت نے بتانا شروع کیا کہ میں شوہر والی تھی اور میرے 2 بچے تھے. آج میں تنہا ہوں، نہ میرے 2 بچے ہیں نہ میرا شوہر ہے. تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکے کہ 2 بچے تمہارے نہیں جو تھے کبھی، اور تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، تم بیوہ ہو. تو اس عورت نے بتانا شروع کیا کہ میرے شوہر نے کسی کی دعوت کرنی تھی تو گھر میں اس نے وہ بکری لٹائی اور بکری لٹانے کے بعد اس نے بکری کے گلے پہ چھری پھیر دی. تو میرے دونوں بچے وہیں پر موجود تھے جو میرے شوہر کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے. تو میرے شوہر نے بکری کے گلے پر چھری پھیری اور اس کے بعد گوشت تیار کیا گیا، مہمانوں کی ضیافت کی گئی. ہم ادھر مہمانوں کی ضیافت میں تھے تو پیچھے بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ بابا نے بکری کیسے ذبح کی؟ تو چھوٹے نے کہا میں نے دیکھا تو ہے. تو بڑے نے کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ ذبح کیسے کرتے ہیں؟ تو میرے بڑے بیٹے نے، میں کام میں مصروف تھی، میرے بڑے نے چھوٹے کو لٹایا اور لٹانے کے بعد اس کے گلے پر ویسی چھری پھیر دی جیسے اپنے باپ کو اس نے بکری کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا تھا. ایک چیخ ماری جب بچے نے تو میں دوڑ کر گئی تو دیکھا تو اس کی تو شہرت کٹ چکی تھی اور خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا. بڑے نے یہ سمجھا کہ میری ماں مجھے پکڑ کر بہت مارے گی تو میرا بڑا بیٹا وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر پہاڑ کی طرف گیا. تو میں نے فوراً شوہر کو خبر کیا کہ یہ حال ہو گیا ہے اور بڑا ڈر سے بھاگا. میرا شوہر بڑے کو لینے کے لیے کہ چھوٹا تو گیا، بڑے کے پیچھے گیا تو وہ ڈر سے کہ باپ پکڑ کے یہی مارے گا، اس نے پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا کہ آگے راستہ نہیں ہے، اس نے نیچے کھائی میں چھلانگ لگا دی، وہ بھی چلا گیا. شوہر جو ایک جنازہ گھر پہ چھوڑ کر دوسرے کو زندہ لینے گیا تھا، لاش وہاں سے اس کی لے کر آیا. جب اس کی لاش میرا شوہر اٹھا کے لا رہا تھا تو واپسی میں جب میرا شوہر گھر کی طرف چلا تو راستے میں میرے شوہر پر بھیڑیے نے حملہ کیا اور میرے شوہر کو بھیڑیا کھا گیا. 3 لاشیں ایک دن میں. میری تو دنیا ویران ہو گئی. 2 پھول جیسے بچے میرے جو آنگن میں میرے کھیلتے تھے اور آنگن میں بہار تھی وہ بھی چلے گئے. شوہر جو میرا پشتیبان تھا، مددگار تھا،
وہ بھی چلا گیا۔ ایک دن میں 3 جنازے، کوہرام مچ گیا محلے میں، خاندان میں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی یہ داستان سنی تو روحان سے ہو گئے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، پوچھا بی بی یہ تو وہ غم ہے کہ پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی ریزہ ہو جائے۔ بڑے منتوں اور مرادوں کے ہوتے ہیں بچے، اور ہنستے کھیلتے بچے اگر آنے واحد میں چلے جائیں تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے والدین پر۔ تیرے تو بچے بھی گئے، تیرا تو شوہر بھی گیا، بچوں سے بھی گئی، شوہر سے بھی گئی۔ ایک بات یہ بتا کہ تجھے ان تمام حادثات پر یہ صبر و اطمینان کیسے آیا، جسے دیکھ کر مجھے بھی دھوکہ لگا کہ شاید تجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ اتنا مطمئن چہرہ تیرا کیسے؟ اتنے بڑے بڑے حادثات کے باوجود تیرا یہ اطمینان کیسے؟ تو اس خاتون نے کہا صرف اتنی بات ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے جو اجر رکھا ہے صبر کرنے پر، میں اس اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتی شور کر کے، باویلا کر کے۔ جو چیز جانے والی تھی وہ تو گئی، جو مصیبت آنے والی تھی اس نے تو آنا تھا، بچوں کو اللہ کے پاس جانا تھا وہ تو گئے، شوہر نے اس دنیا کو چھوڑنا تھا وہ چھوڑ گیا،